بدخلق سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفا کاری۔ مسئلہ تقدیر ایک مشکل مسئلہ ہے، اس پر بحث نہ کرو۔ زیادہ کھائے گا تو خواہش کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ عبادت سے غافل ہوگا، اور یہی نفس کی خواہش ہے۔ عورت کی ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اس کو رنج نہیں دینا چاہیے بلکہ رنج سہنا چاہیے۔ سب سے بڑی جہالت اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا ہے۔ اہل و عیال کے کسب حلال کرنا ابدالوں کا کام ہے، اور ان کو صلاحیت سے رکھنا اور ادب سکھانا جہاز سے افضل ہے۔ کبھی غصے میں بھی طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ۔ اللہ کو یہ مرخت ناپسند ہے اور عورت کی دل شکنی کا معجب ہے۔ عورتوں کو ضعف اور ستر سے پیدا کیا گیا ہے۔ ضعف کا علاج خاموشی اور ستر کا علاج پردہ ہے۔ جو کسب حلال نہ کر سکے اس کا نکاح نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ کسب حرام ایسا گناہ ہے کہ کوئی نیکی اس کا تدراک نہیں کر سکتی۔ نکاح دین کا احصار ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار، اس لیے نکاح کے شر سے بچانے والا ہے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لو۔ خوراک بھوک سے کم کھاؤ تاکہ قوت عبادت اور صحت میسر آئے۔ علم کا مطالعہ کرو، اور وہ علم اپنے دل کے حالات جاننے کا ہے۔ بادیتی ظلم، فاسق اور متکبر کی دعوت کبھی قبول مت کرو۔ میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، مقررہ وقت پر پہنچو۔ بچوں کی اصلاح مکتب میں ہوتی ہے اور عورت کی اصلاح گھر میں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت لب پر مت لاؤ۔ بعض احمق اس غم میں گلتے رہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو دولت کیوں دی۔ انسان کو دولت طمع اور ہرس علم و دانش کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ وہ دعوت سب سے بدتر ہے جس میں امیر بلائیں اور غریبوں اور مسکینوں کو نہ بلائیں۔ فقیر یا قربتدار کو صدقہ دے کر نہ جتاؤ، بلکہ قبول کرنے پر اس کے احسان مند رہو، کیونکہ اس نے تمہارے لیے ذخیرہ آخرت جمع کیا۔ جس کا لباس ضعیف اور ہلکا ہوگا اس کا ایمان بھی ضعیف ہوگا۔ ظلم کے مرنے پر معلول ہونا ظلم میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔